مکمل ریکارڈ ہو سکے. اچھا جی فرینڈ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کر رہی ہیں وہ ہے حدیث اور سنت سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، حدیث اور سنت میں کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دوں، اور آج کیا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کی پڑھنی ہے ڈیفینیشن کہ حدیث اور سنت کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ڈفرینسز ہیں حدیث اور سنت میں جو ڈفرینسز ہیں وہ بنیادی ڈفرینسز کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو سگنیفیکنس ہیں وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آگے انشاءاللہ اس کی جو کتابیں ہیں سم بکس آف حدیث، اور اس طریقے سے بدعت کسے کہتے ہیں، انوویشن کو، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بعد میں بات کی جائے گی. اچھا، کچھ باتیں مجھے ضروری ہیں وہ کرنی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹاپک ہمارے کور ہو چکے ہیں ان میں ٹیچنگ ٹیکنیک شامل ہے. 5 ٹیچنگ ٹیکنیک آپ کو بتائی گئی تھی اور چیک بھی کی گئی تھی. اس کے علاوہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ، نمبر 3 پہ ہے ٹاپک آف مدینہ پیریڈ، نمبر 4 پہ میریکلز آف دی ہولی قرآن، اور نمبر 5 پہ ہے رائٹس آف دی ہولی قرآن. اور ان تمام ٹاپک کو ہم نے، یہ ریلیونٹ ہے لیکچر میتھڈ سے اور گروپ ڈسکشن میتھڈ سے. تو لیکچر میتھڈ کے آپ نے نوٹس بنائے ہیں اور گروپ ڈسکشن کے بھی آپ نے نوٹس بنائے ہیں رائٹس آف دی ہولی قرآن کے. تو بیسیکلی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ لیکچر میتھڈ کسے کہتے ہیں اور گروپ ڈسکشن میتھڈ کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ڈسکشن میتھڈ اور ڈیمونسٹریشن میتھڈ پہ بھی انشاءاللہ بریفلی جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپک سے ہی اس کو انٹر کنیکٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا گیا تھا، اور ایک اسائنمنٹ کی سبمیشن ڈیٹ بھی آپ کو بتائی گئی تھی، اور لاسٹ کلاس میں وہ سمجھایا گیا تھا مورل ویلیوز کے حوالے سے. آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا تھا میں نے بتایا تھا کہ اس کو آپ نے، اس کا وائوا واز بھی ہوگا، اور آپ نے کس طرح اس کو ڈیولپ کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے، اور سبمٹ آپ نے کب کروانا ہے، اس حوالے سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے. ایک کوئز میں آپ کا لے چکا ہوں، 2 سے 3 کوئز انشاءاللہ میں عید کے بعد اور لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے جو سب سے ضروری بات کرنی ہے وہ یہ کہ عید کے بعد آپ کا جو مڈ ٹرم ہوگا نا وہ اسائنمنٹ بیس ہوگا، یعنی کہ آپ کا جو مڈ ٹرم ہوگا وہ اسائنمنٹ بیس ہوگا، اور اوپن اینڈڈ یہ اسائنمنٹ ہوگا تقریباً 20 نمبر کا. اور جو ہم نے پڑھایا، جتنا بھی ہمیں پڑھا چکا ہوں اسی سے ہی ریلیٹڈ سوالات آئیں گے، لیکن سوال اسائنمنٹ میں ایسے آئیں گے، مڈ ٹرم کا جو اسائنمنٹ ہوگا اوپن اینڈڈ ہوگا، تو اس میں آپ کو سوچنے سمجھنے، اس میں آپ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنی ہوگی اور سرچ کرنا پڑے گا. ٹائٹل تو وہی ہوگا جس طرح ہولی قرآن ہے، ہسٹری آف دی ہولی قرآن میں ہم نے جو پڑھا ہے، مکہ پیریڈ پڑھا ہے، مدینہ پیریڈ پڑھا ہے، میریکلز، لیکن قرآن سے ریلیٹڈ ہی سوال آئے گا، لیکن وہ ایسا سوال ہوگا، اسائنمنٹ کا ایسا ٹائٹل ہوگا کہ اس میں آپ کو کتابیں چھاننی پڑیں گی، آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو یہ اوپن اینڈڈ اسائنمنٹ آپ کا ہوگا مڈ ٹرم کی ریپلیسمنٹ کا، مڈ ٹرم کی ریپلیسمنٹ پہ ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ عید کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹ آپ کو بتا دی جائے گی. کہاں پہ ہوگا؟ یا تو ایل ایم ایس پہ ہوگا، یا پھر آپ نے سمپل مجھے میل کرنی ہوگی، وہ آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا. تو پہلے تو چیز میں نے بتا دی کہ آپ کا جو 20 نمبر کا اسائنمنٹ ہے اوپن اینڈڈ، وہ مڈ ٹرم کی ریپلیسمنٹ میں ہوگا اور مڈ ٹرم کا آلٹرنیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. چونکہ مڈ ٹرم آپ کا جس طرح مڈ ٹرم ہوتا ہے اس طرح مڈ ٹرم آپ کا نہیں ہوگا، لیکن مڈ ٹرم کی جگہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا. ایک اسائنمنٹ جو میں نے آپ کو دیا مورل ویلیوز، وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو آپ کی کلاس اسسمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئز بھی شامل ہیں، اس میں وائوا واز بھی شامل ہیں، اس میں آپ جو پریزنٹیشن ہوگی وہ بھی شامل ہے، اس میں جو آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے وہ بھی شامل ہے. لیکن یہ جو اسائنمنٹ میں آپ کو دوں گا عید کے بعد، یہ مڈ ٹرم کی ریپلیسمنٹ پہ ہوگا، اور یہ مڈ ٹرم کا آلٹرنیٹ ہوگا، اور یہ اوپن اینڈڈ ہوگا. آپ کو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا، 8 سے 10 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا سبمیشن کا،
اور اسی میں آپ نے اس کو سبمٹ کروانا ہوگا. تو یہ 20 نمبر کا اسائنمنٹ ہوگا اوپن اینڈیڈ مڈ ٹرم کی ریپلیسمنٹ پہ. جو آپ جتنا بھی آپ کو پڑھایا ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ سوال بن کے آئیں گے, لیکن وہ سوال ہو بہو ایسے نہیں ہوں گے کہ ٹاپک آف مکہ پیریڈ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. نہیں, قرآن شریف سے ریلیٹڈ ہی سوال آئے گا آپ کو, کیونکہ اسائنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اوپن اینڈیڈ ہے, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا بھی ہوگا, تھوڑی سی اسٹڈی بھی کرنی ہوگی. تو اسی حوالے سے یہ سوال آئے, مڈ ٹرم کا جو اسائنمنٹ ہے وہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور 20 نمبر کا آپ کا اسائنمنٹ ہوگا مڈ ٹرم کا. 30 نمبر کا آپ کی ہوگی کلاس پارٹیسپیشن, کلاس اسسمنٹ, جس کے اندر آپ کے کوئز, جتنے بھی کوئز ہوں گے وہ شامل ہیں. آپ کا اسائنمنٹ مورل ویلیوز والا وہ شامل ہے, اور آپ کے جو وائوا واس پہ لوں گا مورل ویلیوز والے کا, ایتھیکل ویلیوز والے کا وہ شامل ہے, اور آپ کی اٹینڈنس وغیرہ شامل ہے. تو یہ 30 نمبر اور کا یہ, اور 20 نمبر کا آپ کا مڈ ٹرم کا اسائنمنٹ, یہ 50 نمبر ہو گئے, اور 50 نمبر آپ کے ہوں گے فائنل کے. فائنل جو ہے وہ آپ کا جولائی کے سیکنڈ ویک میں ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مڈ ٹرم چونکہ آپ کا مڈ ٹرم اسائنمنٹ بیس ہوگا آپ کا عید کے بعد, ٹھیک ہے, جس طرح مڈ ٹرم ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا. مڈ ٹرم اسائنمنٹ بیس ہوگا, لیکن وہ اسائنمنٹ آپ کو اوپن اینڈیڈ دیا جائے گا, جو 20 نمبر پر مشتمل ہوگا. جو کچھ پڑھایا گیا ہے اسی سے انٹر کنیکٹ, اسی سے ریلیٹڈ سوال بن کے آئیں گے. 1 سے 2 سوال آئیں گے, اور ایسے سوال آئیں گے کہ جو آپ کو جس میں اسٹڈی کرنی پڑے, جس میں آپ کو کتابیں کھنگالنی پڑے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے کلاس کا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو آپ نے بنانا ہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئز اور وائوا واس وغیرہ الگ ہیں. فائنل ٹرم کے جو 50 نمبر کا جو پیپر ہوگا فائنل ٹرم کا, اس میں فائنل ٹرم کے تمام ٹاپک آئیں گے, اور اس کے علاوہ مڈ ٹرم کے بھی ٹاپک اس میں آ سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ سارا فواد. سر میں پوچھی تھی کہ فائنل میں مڈ ٹرم کے سارے ٹاپکس آئیں گے. ٹیچر کے اوپر ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے, نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, تو اس میں آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے. مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, اپنا انٹرنیٹ کا پرابلم کو سالو کروائیے, یا تو ری جوائن کیجئے, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ فائنل ٹرم میں ہو سکتا ہے مڈ ٹرم کے کچھ ٹاپک میں آپ کو دے دوں, وہ جب فائنل ٹرم آئے گا تو آپ کو واٹس ایپ کر دیے جائیں گے کہ یہ ٹاپک ہیں فائنل ٹرم کے, اس کی آپ تیاری کر لیجئے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں, تاکہ ہم آج کے لیکچر کا آغاز کر سکیں. جی آمینہ, آپ اپنا مائک بند کر دیجئے کائنڈلی, آپ کا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, ری جوائن کیجئے آپ. ان کو میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی, تو میں ان کو یہاں سے میوٹ میں نے کر دیا ہے. آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی آمنہ, آپ جو ہے وہ ری جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کو میری آواز صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے. جی اسٹوڈنٹ, تو میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ یس سر. کہ آپ کا جو مڈ ٹرم ہوگا وہ اسائنمنٹ بیس ہوگا, اور جو ہے وہ 20 نمبر پر مشتمل ہوگا, 20 نمبر پہ, اور اس میں 1 سے 2 سوال جو آئیں گے, آپ کو جو پڑھایا گیا ہے اسی سے ہی ریلیٹڈ آئے گا, لیکن سوال ایسے بن کے آئیں گے کہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی, تھوڑا سرچ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. دوسری بات, 30 نمبر کا آپ کی ہوگی کلاس اسسمنٹ, کلاس پارٹیسپیشن, جس میں آپ کے جو اسائنمنٹ میں دے دی ہے میں نے مورل ویلیوز والا وہ شامل ہے, آپ کے 3 سے 4 کوئز شامل ہیں, آپ کی اٹینڈنس شامل ہے, اور آپ کا جو وائوا باس ہوگا ایتھیکل ویلیوز مورل ویلیوز والا وہ شامل ہے. 50 ہو گئے. 50 نمبر کا آپ کا فائنل ٹرم کا پیپر ہوگا جولائی کے سیکنڈ ویک میں, اور اس کا وہ کس طرح ہوگا, میرے خیال سے آن لائن ہی ہوگا. تو وہ آپ کو فائنل ٹرم کے تمام ٹاپک بتا دیے جائیں گے کہ یہ ٹاپک ہے فائنل ٹرم کے, اس کی آپ تیاری کر لیجئے. اچھا, سمپل
آپ کو جو اسائنمنٹ دیا گیا ہے نا ایتھیکل ویلیوز والا، وہ تو آپ نے مجھے میل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ واٹس ایپ پہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی اسائنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن جو مڈ ٹرم بیس جو اسائنمنٹ ہوگا، ایکسٹینڈیڈ اسائنمنٹ مڈ ٹرم بیس جو ہوگا 20 نمبر کا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سبمٹ کروانا ہے. ایل ایم ایس پہ سبمٹ کروانا ہے یا آپ نے اس کا کوئی اور طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو عید کے بعد بتا دیا جائے گا. یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ 100 نمبر کی آپ کی مارکنگ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوگی. اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تاکہ آج کے لیکچر کا ہم آغاز کر سکیں؟ جی سر ہم نے بات کرنی ہے آج حدیث اور جی سر مجھے پوچھنا تھا، وہ جی جو ہم سارا نوٹس بنا رہے ہیں وہ ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے؟ ہاں اس کے بھی اسسمنٹ ہیں، جو نوٹس بنا رہے ہیں اس کے بھی اسسمنٹ ہیں. تو وہ نوٹس آپ بناتے رہیے، میں آخر میں سی آر کے ذریعے سے میں وہ نوٹس لے لوں گا، واٹس ایپ کے ذریعے سے میں لے لوں گا، وہ نوٹس چیک کر لوں گا اور اس جی کی ٹھیک. اسسمنٹ کر دی جائے گی. جو لیکچر کے نوٹس ہیں وہ بھی اسسمنٹ میں شامل ہیں. اچھا جی اسٹوڈنٹ آپ خالد اسکرین شاٹ لے کے مجھے میل کر دیجیے گا اور مجھے واٹس ایپ بھی کر دیجیے گا تاکہ 10:35 پہ اس کے بعد جو بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے وہ ایبسنٹ ہی کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 10:35 کے بعد جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا وہ ایبسنٹ ہی کاؤنٹ ہوگا. آپ نے سمپل اسکرین شاٹ لے کے مجھے میل کر دینا ہے. اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو آج جس ٹاپک کا انتخاب ہم نے کیا ہے، جو ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے، جس میں ٹیچنگ ٹیکنیک شامل ہے، جس میں ٹاپک آف مکہ پیریڈ شامل ہے، جس میں ٹاپک آف مدینہ پیریڈ شامل ہے. اسی طریقے سے میریکلز آف دی ہولی قرآن اور رائٹس آف دی ہولی قرآن اور لیکچر میتھڈ اور گروپ ڈسکشن میتھڈ کو ہم نے ان ٹاپکس، کورس کا نام ہے میتھڈ آف ٹیچنگ اسلامک اسٹڈیز، یعنی وہ کون سے ایسے میتھڈ ہیں کہ جس کو یوٹیلائز کر کے آپ اسلامک اسٹڈیز کے ٹاپک کو صحیح طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی تو جو لیکچر میتھڈ ہے وہ ہے، گروپ ڈسکشن میتھڈ ہے اور ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے. تو اس پہ ہم نے لیکچر میتھڈ پہ اور گروپ ڈسکشن میتھڈ پہ میں نے اسٹوڈنٹ سے ہی آپس میں ڈسکشن کروائی تھی اور اس کی سپرویژن میں نے خود کی تھی کہ اسٹوڈنٹ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ نے اس حوالے سے نوٹس بھی بنائے ہیں. بہرحال تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سگنیفیکنس آف حدیث اینڈ سنت پہ جب ہم آئیں گے نا، اور جب مثال دیں گے حدیث سنت کی اہمیت اور ضرورت کی، جب ہم مثال دیں گے کہ حدیث اور سنت ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، تو وہاں پہ میں نماز کی مثال دوں گا، وہاں پہ ڈفرینٹ مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں ڈیمونسٹریشن میتھڈ استعمال ہو سکتا ہے. حج کی مثال دوں گا جس میں ڈیمونسٹریشن میتھڈ استعمال ہو سکتا ہے. ڈیمونسٹریشن میتھڈ کیا مطلب؟ خود پریکٹیکلی کر کے دکھانا. مثال کے طور پہ حج کس طرح پرفارم کرنا ہے، مثال کے طور پہ وضو کس طرح کرنا ہے، مثال کے طور پہ نماز کس طرح پرفارم کرنی ہے. تو ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں خود پریکٹیکلی کر کے دکھانا. تو وہ انشاءاللہ جب اس کی سگنیفیکنس پہ ہم بات کریں گے اور جب مثالیں دیں گے تو وہاں سے ڈیمونسٹریشن میتھڈ کو ہم انٹر کنیکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث اور سنت کی ہسٹری پہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، اس کی کیا تعریف ہے، اور اس کے بعد اس میں اس کا کیا ڈفرینسز ہے، اور اس کے بعد اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ کیا ہے، اور ود ایگزامپلس مثالوں کے ساتھ ہم اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. تو حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں بنیادی طور پہ دیکھیں، حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں ایک ہی کروں گا، حدیث کی الگ سنت کی الگ ڈیفینیشن نہیں کروں گا، بلکہ حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن ایک ہی کروں گا، اور وہ ہے حدیث اور سنت میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے اسٹیٹمنٹ.
لیکن اسٹیٹمنٹ سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. ارشاد نبوی آپ کہہ سکتی ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں انہیں آپ اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. نمبر 2 ہے پریکٹسز. پریکٹسز کو کہہ سکتے ہیں آپ امپلیمنٹیشن، ایکشن، عمل کر کے جو دکھایا، عمل کیا، ٹھیک ہے، ان کی جو پریکٹسز ہیں خود انہوں نے عمل کیا اور اس کو بھی حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں وہ شامل ہے. اور تیسری نمبر کی جو چیز، 3 چیزیں جو میں نے بتائی تھی بنیادی طور پہ آتی ہیں، اس میں ہے اپروول اینڈ ڈس اپروول. اپروول اینڈ ڈس اپروول کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات کی اجازت دے دینا اور کسی بات سے منع کر دینا، یہ بھی حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. اپروول اینڈ ڈس اپروول سے کیا مراد ہے؟ کوئی صحابی آئے، کوئی شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی بات پوچھنے کے لیے، کوئی بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اپروول، یا اس سے منع کر دیا، ڈس اپروول، وہ بھی حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دے دینا یا منع کر دینا کسی بھی بات پہ، کسی بھی مسئلے پہ یہ حدیث اور سنت میں شامل ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں: اسٹیٹمنٹ، پریکٹسز اور اپروول اینڈ ڈس اپروول. اسٹیٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو وہ حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. پریکٹسز، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہو، جسے آپ ایکشن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ امپلیمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جسے آپ پریکٹسز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہے اپروول اینڈ ڈس اپروول. کسی بات کی اجازت دے دینا، کسی بات سے روک دینا، منع کر دینا، یہ بھی حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں شامل ہے. تو بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں جو حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ یعنی کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پریکٹسز یعنی کہ جو اللہ کے رسول نے خود کر کے دکھایا ہو، اور نمبر 3 ہے اپروول اینڈ ڈس اپروول، کسی بات کی اپروول دے دینا اور کسی بات سے منع کر دینا. یہ حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں نے ایک ہی کی ہے، حدیث کو الگ نہیں کیا، سنت کو الگ نہیں کیا، بلکہ حدیث اور سنت کی ڈیفینیشن میں نے ایک ہی کی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں رکھی ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں. اس کے بعد میں مجھے اب بتانا ہے ڈفرینسز کیا ہے اس میں، حدیث اور سنت میں کیا ڈفرینسز ہے. تو ویسے تو اکثر جو اسکالر ہیں اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حدیث کو سنت کہا جاتا ہے، سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. کوئی بنیادی ڈفرینسز، بنیادی فرق وہ نہیں کرتے حدیث اور سنت میں. وہ کہتے ہیں حدیث کو سنت کہا جاتا ہے، سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. لیکن کچھ اسکالر کہتے ہیں حدیث اور سنت میں بنیادی طور پہ ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ حدیث انٹر کنیکٹ ہے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں سنت اسے کہتے ہیں کہ پریکٹسز کو، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے. تو ایک بنیادی فرق وہ بتاتے ہیں. ویسے تو جو اکثر ائمہ ہیں، اکثر اسکالر ہیں، وہ کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدیث کو سنت کہا جاتا ہے، سنت کو حدیث کہا جاتا ہے. لیکن اس میں سے کچھ اسکالر ایک فرق کرتے ہیں صرف حدیث اور سنت میں، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے، وہ بنیادی ڈفرینسز یہ ہے، حدیث کو وہ جوڑتے ہیں، انٹر کنیکٹ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، ارشاد نبوی کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہو، اور وہ سنت کو انٹر کنیکٹ کرتے ہیں پریکٹسز کے ساتھ. تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. سب سے پہلے ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی، اس کے بعد میں نے بتائی اس کا ڈفرینسز. اب تیسرے نمبر کی جو چیز ہے، ویسے تو ہسٹری آف دا حدیث اور سنت میں اور بہت سارے ٹاپک ہیں، حدیث کتابوں کے متعلق ہے، بدعت کے متعلق ہے، اس کی سگنیفیکنس ہے. تو آج ہم نے ڈیفینیشن پہ بات کی، ڈیفرنسز پہ بات کی، اس کے علاوہ سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سنت، کہ جناب حدیث اور سنت ہمارے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے، وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں، اور اس کی کیا اہمیت اور کیا اس کی فضیلت ہے. بسمہ خالد آپ اسکرین شاٹ لے کے
مجھے میل کر دیجئے. اٹینڈنس 10:40 ہو چکے ہیں. جی سر میں لے چکی ہوں. اچھا جی اسٹوڈنٹ، تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اٹینڈنس کاؤنٹ ہوگی اور آپ کی گریڈنگ پہ. اور یہ مت سمجھیے گا کہ جو ہے وہ اٹینڈنس اگر ہماری کم ہو تو ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پیپر تو سبھی دے دیں گے لیکن گریڈنگ میں پرابلم ضرور ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے میں جو 30 نمبر کی آپ کی اسسمنٹ ہے اس میں اٹینڈنس کے مارکس بھی شامل کرتا ہوں، چونکہ ٹیچر کے اوپر ہوتا ہے میں تو شامل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اٹینڈنس کو دیکھ کے ہی آپ کی جو ہے وہ گریڈنگ کا انحصار اس پہ بھی بہت حد تک ہے. اچھا جی، اب آئیے نمبر 3 پہ ہم بات کرتے ہیں سگنیفیکنس آف دی حدیث اینڈ سنہ، کہ حدیث اور سنت کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کی سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں حدیث اور سنت کے بغیر ہم قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو رائٹس آف دی ہول قرآن بتائے تھے اور ترتیب سے بتائے تھے. ٹھیک ہے نا، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائے تھے. رائٹس آف دی ہول قرآن شریف کے حقوق بتائے تھے کہ پہلے لرننگ پروسیس ہوگا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہوگا، اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کے بعد اس کو اسپرٹ کرنا ہوگا. تو انڈرسٹینڈ کرنا، یہاں میرا جو نقطہ ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دیکھیں قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ قرآن شریف کا سب سے بڑا رائٹ ہے، سب سے بڑا حق ہے. اور قرآن شریف کو آپ ود آؤٹ حدیث اینڈ سنہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. حدیث اور سنت کے بغیر آپ قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کی کیا وجہ ہے میں انشاءاللہ جب مثالیں دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے آپ حدیث اور سنت کے بغیر قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن شریف میں آرڈرز والی کتاب ہے. قرآن شریف میں جگہ جگہ آرڈرز موجود ہیں، انسٹرکشن موجود ہیں اور آرڈرز موجود ہیں، ایکسپلینیشن موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کس طرح میں انشاءاللہ جب مثالیں دوں گا تو آپ کو بتاؤں گا. حدیث اور سنت کے سگنیفیکنس میں آپ نے سب سے پہلے تو اس کا لکھنا ہے انٹرو، کہ حدیث اور سنت کی جو سگنیفیکنس ہے اس کا کیا تعارف ہے. تو اس میں آپ نے جو چیزیں لکھنی ہے نا وہی لکھنی ہے کہ حدیث اور سنت جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن شریف 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ 23 سال تک مسلسل ریولیشن اور مسلسل وحی کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلتا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں فرسٹ ریولیشن کا آغاز ہوا تھا اور یہ سلسلہ چلا تھا 63 سال 63 ایئرس تک، اور یہ 23 ایئرس تک یہ سلسلہ چلا. تو 23 ایئرس میں جتنے بھی وحی آئیں جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کے آئے وہ قرآن شریف کی شکل میں، قرآن شریف کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں براہ راست نازل فرما دیا، جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا، پریکٹس جسے کہتے ہیں، وہ حدیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور مجھے قرآن کے مثل بھی عطا کیا گیا. قرآن عطا کیا گیا، قرآن جیسی کتاب بھی عطا کی گئی حدیث کے مفہوم کے مطابق. قرآن سے مراد جو جبرائیل لے کے آئے 23 ایئرس کے عرصے میں، ٹھیک ہے، جس کا آغاز ہوا 610 اے ڈی میں، 610 اے ڈی میں فرسٹ وحی آئی اور جس کی انتہا ہوئی لاسٹ ریولیشن کب آئی 632 632 اے ڈی میں. تو یہ 23 ایئرس کا پیریڈ بنتا ہے جس میں قرآن شریف آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن عطا کیا گیا اور مجھے قرآن جیسی کتاب بھی عطا کی گئی. تو قرآن سے مراد وہی قرآن جو جبرائیل امین لے کے آئے اللہ کے حکم سے، اور قرآن جیسی کتاب سے مراد ہے حدیث اور سنت.
قرآن جیسی کتاب سے مراد ہے حدیث اور سنت، کیونکہ پیغمبر اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ کچھ کرتے ہیں. ان کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان کی ذات سے نکلنے والی جو پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ پرسن ہوتے ہیں، وہ تو غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے کسی کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہاں ان سے کوئی بھول ہوتی ہے، اور وہ بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس بھول میں بھی کوئی نہ کوئی آگے لیسن دینا ہوتا ہے، امت کو کوئی نہ کوئی پیغام دینا ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں غلطی ہوئی، کوئی واجب چھوڑ گیا، نماز میں غلطی ہوئی. اب اللہ کی طرف سے کیا حکم آیا کہ آخر میں 2 سجدہ صاحب کرو، سلام پھرنے سے پہلے 2 سجدہ صاحب کرو. تو جو غلطی ہوئی ہے نا نماز میں، وہ اس کا آلٹرنیٹ ہے، وہ اس کے ریپلیسمنٹ ہے کہ 2 سجدہ صاحب کرنا. اب مجھے بتائیے کہ اگر نماز میں غلطی نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلتا، ہمیں کوئی پیغام ملتا، ہمیں گائیڈ لائن ملتی کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے نماز میں تو ہم کیا کریں گے. تو اس وقت کی جنریشن کو بتانے کے لیے تھا، اور آنے والی جنریشن کو بتانے کے لیے تھا، آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے تھا. تو اس لیے پیغمبروں سے بھول ہوتی ہیں، اور اس بھول میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کا ایک ریزن اور اس کی ایک وجہ، اس کی ایک مثال میں نے آپ کو بتائی. ٹھیک ہے. تو ہولی پروفٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. تو حدیث اور کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن شریف کے اندر موجود ہو، کیونکہ قرآن شریف آرڈرز والی کتاب ہے. قرآن شریف میں انسٹرکشن موجود ہیں، حکم الہی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، ایکسپلینیشن نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے. نماز کا مکمل طریقہ بھی نہیں ہے، نماز کے مکمل ڈیٹیلز بھی نہیں ہے. ہاں حکم موجود ہے، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ایکسپلینیشن نہیں ہے کس طرح پرفارم کرنا ہے آپ نے. وہ ہمیں حدیث و سنت سے پتہ چلتا ہے. اگر حدیث و سنت نہ ہو تو آپ کو تو نماز کا طریقہ بھی نہ پتہ چلے، کس طرح نماز پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کو تو حج کا طریقہ بھی پتہ نہ چلے، آپ کو وراثت اور جائیداد کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے آپ کو وہ بھی نہ پتہ چلے. بہت ساری مثالیں ہیں جو میں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آنے والے لیکچر میں آپ کو دی جا سکتی ہے. تو اینی وے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ حکمہ کے نام سے ہے. حکمت ہے نا، حکمت کہتے ہیں، حکمت، دانائی، ایک لفظ ہے حکمہ. حکمت سے، حکمت جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، حکمہ. حکمہ مطلب، حکمہ کہتے ہیں ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، الجھی بھی ہو، سمجھ سے بالاتر ہو، سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہو، لیکن حکمہ کہتے ہیں اس کو سمجھا دینا، اس مسئلے کو سولو کر دینا، اس مسئلے کو حل کر دینا، اس مسئلے کو سمجھا دینا، انڈرسٹینڈ کروا دینا، بہترین طریقے سے اس کو سمجھا دینا اور سمجھ میں آ جائے آپ کی وہ چیز، اسے کہتے ہیں حکمہ. ایسی ہر چیز جو الجھی بھی ہو اس کو سلجھا دینے کا نام ہے حکمہ. تو قرآن شریف کے اندر بے شمار انسٹرکشن موجود ہے، بے شمار آرڈرز موجود ہیں. جو آرڈرز ہیں سمپل انسٹرکشن ہے، اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، اس کی ایکسپلینیشن، اس کو سمجھانے کے لیے حدیث اور سنت کا سہارا ہم نے لازمی لینا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حدیث اور سنت کے بغیر ہم قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. قرآن شریف کا تیسرا بڑا حق ہے اس کو سمجھا جائے. سمجھنے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن بھی ضروری ہے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ضروری ہے، لیکن جب ہم ایکسپلینیشن پہ جائیں گے تو ہمیں حدیث اور سنت سے ہیلپ لینی ضروری ہوگی. اس کے بغیر ہم قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کر نہیں سکتے. تو میں نے آپ کو بتایا انٹرو میں کہ حدیث اور سنت کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور حکمہ کے نام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں پہ کتابیں نازل کی، اور حکمہ بھی نازل کی. حکمہ سے مراد ہے حدیث اور سنت. اور پھر میں نے آپ کو ایک حدیث شروع میں سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے
قرآن عطا کیا گیا اور مجھے قرآن جیسی کتاب بھی عطا کی گئی.